बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नज़ीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टूडियो और मैं हूं इफ्तिखार। नज़ीन, ताकत का जवाब ताकत, जानों का हिसाब होगा, निज़ाम की दौड़े लग गई है। 16 दिन के बाद मरियम नवाज की उलमा कराम से सानिया मुरीदी के ऊपर गुफ्तगू। इस्लामाबाद में एक रिकॉर्डेड प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आ गई है। इसके अलावा भी बहुत कुछ है। ये सब कुछ आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। वीडियो मुकम्मल देखिएगा। नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट भी जरूर कीजिएगा, अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। नज़ीर, सबसे पहले सुहेल आफरीदी इस निज़ाम के लिए भारी से भारी तर होते जा रहे हैं। सुहेल आफरीदी इस निज़ाम को हर लेवल पर जाकर हिट कर रहे हैं। हर लेवल पर जाकर निज़ाम से कहा है कि हिसाब देना होगा, जानों का भी हिसाब होगा, हर चीज़ का हिसाब होगा। दूसरी जानब नाज़रीन, मरियम नवाज ने 16 दिन के बाद, मुरीद के सानिया के 16 दिन के बाद उलमा कराम से गुफ्तगू की है। क्या गुफ्तगू हुई है ये भी हम आपके सामने मुख्तसर सी रखेंगे। लेकिन इस गुफ्तगू के अंदर भी मरियम नवाज हो या कोई भी सियासी पार्टी हो, कोई भी शख्सियत हो, कोई भी टाउट सहाफ़ी हो, जब भी इनकी गुफ्तगू का आगाज़ होता है, आगाज़ भी इमरान खान से होता है, इख्तिताम भी इमरान खान से होता है। आपके सामने दो बयानात मरियम नवाज के रखेंगे, एक बयान शहबाज शरीफ का रखेंगे और आप पर एक सवाल छोड़ेंगे जिसका जवाब आपने कमेंट में ज़रूर देना है। ये बयान उस मुलाकात के अंदर का जहाँ पर उलमा कराम से गुफ्तगू की गई और गुफ्तगू थी सानिया मुरीदी के ऊपर, लेकिन मौजू रहा इमरान खान। मरियम नवाज का कहना है तहरीक इंसाफ का ज़वाल 9 मई के दिन से शुरू हुआ। जिस कुर्सी पर बैठी हूँ ये मुझे अल्लाह ताला ने दी है। नज़ीर, मरियम नवाज का कहना है कि जिस कुर्सी पर, यानी कि जो मैं वज़ीर आला बन के बैठी हूँ, ये जो कुर्सी है मुझे अल्लाह ताला ने दी है। अवाम कहती है कि फॉर्म 47 की बुनियाद के ऊपर आप आई हैं। मरियम नवाज कहती है कि ये कुर्सी मुझे अल्लाह ताला ने दी है। नज़ीर, आप क्या समझते हैं? कमेंट्स में एक लफ्ज़, एक जुमला कम अज़ कम आपने ज़रूर लिखना है। नज़ीर, दूसरी जानिब एक बयान आपके सामने रखते हैं, शहबाज शरीफ का बयान। शहबाज शरीफ का कहना है कि मैं छोटा था, हमारे हाथ में कुछ नहीं था, वालिद ने मेहनत जारी रखी, 18 माह में 6 फैक्ट्रियाँ बना ली। नज़ीर, हमारे पास कुछ नहीं था, मैं छोटा था, वालिद साहब ने मेहनत जारी रखी, 18 माह में 6 फैक्ट्रियाँ बना ली। नज़ीर, ये कौन सा गुर था, कौन सी कामयाबी थी, कौन सा मौजज़ा था, कौन सा जादू था? 18 माह के हाथ में कुछ भी नहीं था, हाथ खाली थे। और शहबाज शरीफ खुद भी छोटे थे, लेकिन 18 माह के अंदर 6 फैक्ट्रियाँ बन गई। नज़ीर, 6 फैक्ट्रियाँ बनाने के लिए लोग अपनी ज़िंदगियाँ गुजार देते हैं, ज़िंदगी भर मेहनत की जाती है और एक फैक्ट्री नहीं बनती। यहाँ पर 18 माह के अंदर कुछ भी हाथ में नहीं था और 6 फैक्ट्रियाँ बन गई। यही तो सवाल अवाम आपसे पूछ रही है इतने अरसे से कि आपके हाथ में कुछ नहीं था तो ये 6 फैक्ट्रियाँ कहाँ से बन गई? खुद इन्हीं का जवाब जो है आज तक नहीं दे सके। इस बयान के ऊपर कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर भी एक जुमला आप ज़रूर लिखिएगा। नज़ीर, दूसरी जानिब सुहेल आफरीदी निज़ाम पे भारी पड़ गए हैं। सुहेल आफरीदी किसी भी लिहाज से इस निज़ाम के साथ जो है किसी भी लिहाज से नरमी से पेश नहीं आ रहे। जिस तरह इस निज़ाम ने 3 साल में किया है, सुहेल आफरीदी ने यहाँ पर आके 2 हफ्तों के अंदर करके रख दिया है। सुहेल आफरीदी ने इस निज़ाम को एक एक चीज़ का जवाब देना शुरू कर दिया है और ये जवाब जो है नरमी से नहीं दिया जा रहा। जिस लहजे में वहाँ से जवाब आता है उससे भी ज़्यादा बारी लहजे के अंदर यहाँ से जवाब वापस दे दिया जाता है। ताकत का जवाब ताकत, ईंट का जवाब पत्थर। सुहेल आफरीदी इससे नीचे में बात ही नहीं करते। उनकी बात साफ और वाज़ेह अल्फाज के साथ है। उनका क्या कहना है, उनके लिए ताकत क्या है, उनके लिए ईंट का जवाब पत्थर क्या है, ये हम आपके सामने रखते हैं। सुहेल आफरीदी का एक बयान है। सुहेल आफरीदी का कहना है कि आज जजेस की डिग्निटी को 26वीं तरमीम के जरिए ख़त्म कर दिया गया है। एक हवालदार आज जजेस के फैसले को रद्दी की टोकरी में फेंक देता है। नज़ीर, जब सुहेल आफरीदी अदालत का हुक्मनामा लेकर अडयाला जेल जाते हैं तो वहाँ पर एक आम सा हवालदार अदालत के फैसले को रद्दी की टोकरी में फेंक देता है और उसका कहना होता है कि मैंने नहीं मानना, आपकी मुलाकात नहीं होगी। ये बन गया यहाँ का निज़ाम। इसके ऊपर हबीब अकरम का एक जुमला आपके सामने रखते हैं और ये जुमला बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान के अंदर, ये हबीब अकरम का कहना है कि पाकिस्तान के अंदर आप ज़रा तसव्वुर करें, पूरा निज़ाम जेल सुपरिटेंडेंट बनकर रह गया है। पूरा निज़ाम जेल सुपरिटेंडेंट बनकर रह गया है। जोर ये चल रहा है कि एक मुलाकात नहीं होने देनी। नज़ीर, निज़ाम ने तहिया कर लिया है कि सुहेल आफरीदी की मुलाकात नहीं होने देंगे। निज़ाम जो जेल सुपरिटेंडेंट बन के खड़ा हो गया है, उसने कहा है नहीं मुलाकात होगी। वज़ीर आला का क्या प्रोटोकॉल है, उसके सामने जेल सुपरिटेंडेंट की हैसियत क्या है, उसके सामने जो है वो जेल सुपरिटेंडेंट अदालत के आर्डर को रद्दी की टोकरी में डाल देता है। अदालत के आर्डर को कोई हैसियत नहीं दी जाती। अदालतें भी खामोश हैं। अपनी तौहीन पे उनकी खामोशी, उनकी बेबसी नहीं तो और क्या है। नज़ीर, ये निज़ाम का हाल बन गया है। निज़ाम एक जेल सुपरिटेंडेंट बन चुका है। निज़ाम जो उसके हाथ में एक डंडा है, उसने कहा है कि डंडे के अलावा अब कुछ नहीं चलेगा।
اس کے اوپر بھی سہیل آفریدی نے جواب دیا ہے۔ سہیل آفریدی کا کہنا ہے کہ ہم نے بندوق کا مقابلہ بندوق سے نہیں کرنا۔ ناظرین، اصل طاقت کیا ہے؟ سہیل آفریدی کا کہنا ہے کہ طاقت کا جواب طاقت ہوگا، اینٹ کا جواب پتھر ہوگا، لیکن یہ طاقت اور پتھر ہے کیا چیز؟ سہیل آفریدی کا کہنا ہے کہ ہم نے بندوق کا مقابلہ بندوق سے نہیں کرنا، بلکہ آئین اور قانون کے دائرہ کار میں رہ کر وہ تمام حربے استعمال کرنے جو ہمارے آئین ہمیں اجازت دیتا ہے۔ ناظرین، سہیل آفریدی کا کہنا ہے کہ سب سے بڑی طاقت آئین اور قانون کی طاقت ہے۔ ہم کسی بھی طاقت کا جواب، چاہے ڈنڈا ہو یا جو بھی ہو، ہم اس کا اصلی طاقت سے جواب دیں گے، اور ہماری طاقت ہے آئین اور قانون کی طاقت، ہماری طاقت ہے عوام کی طاقت۔ ہم نے آئین اور قانون کے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے طاقت بھی بننا ہے، پتھر بھی بننا ہے، اور ہم جواب دیں گے اور بھرپور جواب دیں گے۔ میں یہاں لایا گیا نہیں ہوں، منتخب ہو کر آیا ہوں، جمہوری طریقے سے آیا ہوں۔ سب سے بڑی انتقام، یہ خود پیپلز پارٹی کا جملہ ہے کہ سب سے بڑا انتقام جمہوریت ہے، لیکن جمہوریت آج پیپلز پارٹی کے اندر نظر کہیں پر نہیں آتی۔ لیکن سہیل آفریدی نے دعویٰ کیا کہ میں جمہوری طریقے سے آیا ہوں اور یہی میری طاقت ہے۔ یہاں پر سہیل آفریدی نے طاقت واضح کر دی ہے کہ طاقت ڈنڈا نہیں ہوتا، بلکہ طاقت ہے آئین اور قانون، طاقت ہے عوام، طاقت ہے جمہوریت۔ اور ناظرین، حقیقی طاقت عوام ہوتی ہے، جمہوریت ہوتی ہے، آئین اور قانون ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی طاقت نہیں ہوتی، بلکہ لا قانونیت ہوتی ہے۔ سہیل آفریدی کا ایک اور بیان ہے۔ ناظرین، یہ ہے طاقت کا جواب طاقت سے۔ کیا جواب دیا سہیل آفریدی نے؟ ناظرین، سہیل آفریدی نے کولیٹرل ڈیمیج کے خلاف قانون لانے کا فیصلہ کر دیا ہے۔ سہیل آفریدی کا کہنا ہے کہ میری اسپیکر اسمبلی سے بات ہوئی ہے، اس کے لیے بھی قوانین لا رہے ہیں کہ کسی معصوم کی جان سیکیورٹی فورسز یا صوبائی یا مرکزی حکومت کے ہاتھ سے نہ جائے، اور اگر جائے بھی تو اس کے خلاف بھرپور کارروائی ہو سکے۔ ناظرین، یہاں پر جانوں کا حساب ہوگا۔ سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ اب ہر جان کا حساب دینا پڑے گا۔ کسی بھی سیکیورٹی فورس کو، کسی بھی قانون کے ادارے کو اگر کوئی جان جاتی ہے جو کہ نہیں جانی چاہیے تھی، کولیٹرل ڈیمیج کی صورت میں جاتی ہے، تو پھر جانوں کا بھی حساب ہوگا۔ ناظرین، اب جانوں کا بھی حساب مانگ لیا گیا ہے۔ یہاں پر نظام کی دوڑیں لگ جاتی ہیں، چونکہ نظام سے جب جانوں کا حساب مانگا جائے گا تو یہی چیز نظام کو سب سے زیادہ پریشان کرتی ہے، چونکہ جانوں کا کتنا حساب دیا جائے گا؟ یا تو بے شمار جانیں جن کی کاؤنٹنگ ہی نہیں ہو سکتی، کس کس جان کا حساب دیا جائے گا؟ اس خوف نے نظام کو گھیر لیا۔ لیکن سہیل آفریدی کا کہنا ہے کہ اب جانوں کا بھی حساب ہوگا، اور اس کے مطابق یہ نہیں ہے کہ جانوں کا حساب ہم صرف ویسے لیں گے، بلکہ قانون بنایا جائے گا اور قانون کے تحت جانوں کا حساب لیا جائے گا۔ ناظرین، یہاں پر سہیل آفریدی سب کو کیوں نہ چبھے؟ یہاں پر سہیل آفریدی اس نظام کے لیے خوف اور خطرہ کیوں نہ ہو؟ سہیل آفریدی کا کوئی ایک فیصلہ ایسا نہیں ہے کہ جو فیصلہ اس نظام کے حق میں جاتا ہو۔ حالانکہ سہیل آفریدی کا کوئی بھی ایسا فیصلہ نہیں ہے کہ جو آئین اور قانون کے خلاف ہو، ریاست کے لیے نقصان دہ ہو، یا کوئی بھی ایسا فیصلہ نہیں ہے کہ جس کو غلط کہا جا سکے۔ سہیل آفریدی جو بھی کر رہے ہیں آئین اور قانون کے مطابق کر رہے ہیں، اپنے اختیارات کے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے کر رہے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ ہمارا یقین ہی صرف اور صرف آئین اور قانون کے اوپر ہے۔ ناظرین، ایک پریس کانفرنس کی گئی ہے، سہیل آفریدی کے خلاف ایک بیان آیا ہے سامنے، اور یہ پریس کانفرنس ریکارڈڈ ہے۔ ریکارڈڈ پریس کانفرنس کی گئی ہے۔ ریکارڈڈ کا اکثر مطلب یہ ہوتا ہے کہ ریکارڈڈ پریس کانفرنس میں یا تو سوالات نہ لیے جائیں، یا ایسے سوالات لیے جائیں کہ جو اپنی مرضی کے ہوں، یا ایسے جوابات پھر دکھائے جائیں کہ جو اپنی مرضی کے ہوں۔ تو یہ ریکارڈڈ پریس کانفرنس کس نے کی ہے؟ یہ ریکارڈڈ پریس کانفرنس کی ہے بیرسٹر عقیل نے۔ اس میں ایک بیان ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سہیل آفریدی اپنے حلف کے خلاف ورزی کر رہے ہیں، وہ صرف عمران خان کا قانون مانتے ہیں اور اس کے عشق میں مبتلا ہیں۔ یہاں پر بیرسٹر عقیل کا کہنا ہے کہ سہیل آفریدی صرف عمران خان کا قانون مانتے ہیں اور ان کے قانون پر ہی عمل کر رہے ہیں، اور وہ لا قانونیت کر رہے ہیں، وہ قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اپنے حلف کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ یہ ایک پریس کانفرنس کی گئی ہے، یہ بیانات جو ہے حکومت کی جانب سے دی جا رہے ہیں، چونکہ سہیل آفریدی کا خوف ہے کسی طرح سے سہیل آفریدی کو نااہل کرنا ہے، کسی طرح سے یہ ثابت کرنا ہے کہ سہیل آفریدی حلف کی خلاف ورزی کرے، اس لیے انہیں نااہل کر دیا جائے۔ اس کے اوپر بھرپور زور ہے۔ اور ناظرین، کیوں زور ہے؟ کیونکہ سہیل آفریدی چاہتے ہیں کہ آئین اور قانون جو ہے وہ نافذ ہو جائے، اور یہ نظام آئین اور قانون اگر نافذ ہوتا ہے تو سب سے پہلا سوال اس نظام کے اوپر کیا اٹھے گا؟ نظام کے اوپر پہلا سوال یہ اٹھے گا کہ آپ کس بنیاد کے اوپر یہ حکومت بنا کر بیٹھے ہیں، کس بنیاد کے اوپر آپ فارم 47 کو اٹھا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ سب سے پہلے یہ نظام جو ہے دھڑام سے گر جائے گا۔ اس خوف کی وجہ سے اب سہیل آفریدی کی نااہلی کی باتیں جو ہے بزبان عام کی جانے لگی ہیں۔ ناظرین، آپ کے سامنے مظہر عباس کا ایک بیان رکھتے ہیں۔ تحریک انصاف کی ان سب سیاسی خامیوں کے باوجود موجودہ حکمران اتحاد عوامی سطح پر پی ٹی آئی کا توڑ نہیں نکال پا رہے۔ حالانکہ اعلیٰ عدلیہ سے لے کر میڈیا تک سب قابو میں ہیں، یہاں تک کہ پی ایم ایل این اور پی پی میں سر جنگ تو ہو سکتی ہے، مگر بات حکومت سے باہر نکلنے تک جا نہیں سکتی جب تک امپائر موجود ہے۔ تاہم اس سب کے باوجود نہ حکومت کا ہاؤس ان آرڈر ہے
اور نہ ہی اپوزیشن کا، اور اس ڈس آرڈر نے ہائیبرڈ نظام کو مضبوط کیا ہے۔ ناظرین، ہائیبرڈ نظام کی مضبوطی اسی کے اندر ہے کہ یہ سب جو ہے یہ ڈس آرڈر میں رہیں، ان کا ڈس آرڈر جو ہے اس نظام کو مضبوط کر رہا ہے۔ یہ نظام نہیں چاہتا کہ یہ گر جائے، اس کو سب سے بڑا خوف یہ ہے۔ ناظرین، ایک جانب جو ہے عمران خان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے، خبریں گردش کر رہی ہیں کہ عمران خان نے اپنی فیملی کو سیاست سے مائنس کر دیا ہے۔ ناظرین، اگر کر دیا ہے تو تب بھی بہت اچھا ہے، اور یہ کس بنیاد پہ کہا جا رہا ہے؟ یہ اس بنیاد پہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کا ایک بیان ہے، عمران خان کا کہنا ہے کہ پارٹی سے متعلق تمام ہدایات اور پیغامات صرف سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کے ذریعے ہی جاری کیے جائیں گے تاکہ کسی قسم کی کنفیوژن یا غلط فہمی سے بچا جا سکے۔ ناظرین، یہاں پر سب سے پہلے جو مائنس کیا گیا، اصل میں مائنس وہ بیرسٹر گوہر کو کیا گیا ہے۔ دوسری جانب عمران خان کی فیملی پہلی سیاست میں نہیں تھی۔ اگر عمران خان نے فیملی کو سیاست سے نکالا ہے تو یہ تو عمران خان نے پھر مثال قائم کر دی ہے کہ عمران خان موروثی سیاست پر یقین نہیں رکھتے۔ انہوں نے فیملی کو سیاست سے دور کر کے ایک بڑے لیڈر ہونے کا ثبوت دے دیا ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ ان کی فیملی کی وجہ سے کنفیوژن ہو۔ ان کی پارٹی کو اگر ان کی فیملی کے بیانات کے اوپر اعتراض ہے تو عمران خان نے کہا کہ فیملی سائڈ پہ ہو جائے، اب بیانات جو ہے پارٹی کے ایک جنرل سیکرٹری جو ہے وہ دیں گے۔ تو ناظرین، یہاں پر بھی عمران خان نے ایک مثال قائم کی ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو کے بارے میں جو کچھ بھی ہم نے آپ کے سامنے یہاں پر بیان کیا ہے، اس سب کے بارے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی زبان میں رکھے۔